دوستوں، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا آپ ہر روز اپنی خوشی اور اپنے ذہنی سکون کو دوسرے لوگوں کی مرضی اور ان کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی دوسرا بندہ آپ پر تنقید کر دے یا آپ کے کسی کام میں کیڑے نکالے تو کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے اور فکر مند رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو صرف یہ اندازہ لگائیے کہ ہر روز آپ کتنے منٹ اور گھنٹے انہی باتوں کو سوچتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں اور آپ سے کوئی بھی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا۔ ہماری سب سے بڑی خامی اور غلطی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں یا باتوں کو اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جنہیں ہم خود تھوڑی سی محنت اور کانشیس مائنڈ کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا سیکھیں، یعنی آپ کو پتہ ہو کس چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے، کسی بات یا کسی چیز کا کتنا اثر لینا ہے، اور کون سی چیز جن سے آپ بلا وجہ ٹینشن لیتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں 4 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی زندگی کو کنٹرول نہ کریں۔ خصوصاً نمبر 1 اور نمبر 3 کے بارے میں ہمیشہ خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی موجودہ خوشیوں اور زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ بھی لائف میں گرو کر سکیں۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی ماضی کو اپنا مستقبل کنٹرول نہ کرنے دیں۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے اسے جانے دیں، چاہے وہ اچھا تھا یا برا، چاہے بے انصافی پر مبنی تھا یا زیادتی تھی۔ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی برا حادثہ جو آپ کو جان سے نہیں مارتا وہ آپ کو آنے والے وقت کے لیے بہت اسٹرانگ اور مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی برے حادثے سے سبق سیکھیں اور جانے دیں۔ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی اصلیت کو پہچان جانے پر راضی رہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس واقعے کو دل پہ لیں گے، اس واقعے کا افسوس کرتے رہیں گے اور دوبارہ اسی واقعے کو یاد کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے بندے کو جیتنے دے رہے ہیں۔ اگر آپ اگلے بندے سے نفرت کرتے رہیں گے اور اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے تو بھی اگلا بندہ ہی جیتا، کیونکہ نفرت کرنے سے آپ اپنی صحت اور انرجی ہی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے مظلوم بن کر دکھاتے رہیں گے کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے یہ کیا یا وہ کیا، پھر بھی وہی آدمی کامیاب ہوا، کیونکہ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے ماضی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اسے بھول جائیں، ماضی کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دیں تاکہ آپ کا مستقبل آپ کے لیے ایزی رہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے یا یہ کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ خوف کو اپنی زندگی کنٹرول کرنے نہ دیں۔ اکثر آپ کوئی نیا کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور صرف اس وجہ سے آپ نے خود کو روکا ہوا ہوتا ہے اور ہچکچاتے رہتے ہیں اور آپ اکثر وہ کام نہیں کر پاتے۔ کیونکہ چند اجنبی لوگ یا وہ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں یا جو آپ کا اچھا نہیں چاہتے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یعنی اپنے سے زیادہ آپ کو دوسرے لوگوں کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو، ہمیشہ کسی بھی کام کو چھوڑنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے روک جائیں اور یہ سوچیں کہ آیا کہ آپ یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ یہ کام خود کرنا ہی نہیں چاہتے یا پھر اس کی وجہ دوسرے لوگوں کا خوف یا پریشر ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ اس کی وجہ دوسرے لوگوں کی باتیں اور ججمنٹ ہے تو وہ کام ضرور کریں۔ غیر ضروری لوگوں کے درمیان فٹ ہونے یا ان کا اپروول حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہنا ایک بہت بڑی کم عقلی اور سائیکولوجیکل ڈرا بیک ہے جو آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہونے دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی لوگ آپ کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ رائے آپ ہی کے بارے میں ہی ہو، کیونکہ لوگ آپ کے کام کے اچھے یا برا ہونے سے زیادہ اپنے ذہنیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر آٹومیٹکلی اپنے ذہن میں ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں، کیونکہ یا تو خود ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہوتا یا پھر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے تعصب اور محرومیوں کی بنیاد پر اپنا مشورہ اور رائے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی ان لوگوں کی رائے کو صرف ان لوگوں کی رائے ہی سمجھنا چاہیے اور ان کی باتوں اور رائے کے بارے میں
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, फेल होना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर कोई काम करने के लिए आपके पास ज़राए मौजूद हैं और आप समझते हैं कि आप वो काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन नाकामी के खौफ की वजह से आप वो काम नहीं करते, तो शायद आप सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती और ना ही गुजरा हुआ वक्त दोबारा लौटता है। जितना ज़्यादा आप खौफ खाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर शक और डाउट पैदा होता है। जितना ज़्यादा आपको लगता है कि आपसे वो काम नहीं हो पाएगा, आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जाते हैं। अगर आपने कुछ करना है तो एतमाद करो और हौसले के साथ वो काम शुरू करें और नाकामी को प्रोसेस का हिस्सा समझें। क्या पता इस खौफ के दूसरी तरफ आपके लिए कितनी बड़ी कामयाबी हो, और ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में शायद आप उस नाकामी का इतना अफसोस ना करें कि जितना अफसोस आपको इस बात का हो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। नंबर 4, सबसे पहले आपके अपने बारे में महदूद सोच, गलत यकीन और बिलीफ्स हैं जो आपकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और ज़्यादातर ये यकीन छोटी उम्र में ही आपकी सोसाइटी आपके जहन में बिठा देती है। अक्सर लोग आपको बताते हैं कि आप किसी काबिल ही नहीं हैं, या फिर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें सिर्फ गलतियां ही गलतियां निकाली जाती हैं। इस किस्म के रवैयों का सामना करने से आपको अपने टैलेंट और पोटेंशियल पर एतमाद ही नहीं रहता, जिसकी वजह से आप अपने लिए ऊंचे और अच्छे गोल भी सेट नहीं कर पाते। इन महदूद और लिमिटेड बिलीफ को बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप इन बिलीफ और यकीन को शनाख्त करें, अपने ख्यालात और सोचों के बारे में अवेयर रहें और इस तरह के नेगेटिव ख्यालात आने पर इन ख्यालात को मोटिवेशनल बिलीफ के साथ रिप्लेस करें। कोई भी चीज़ जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए सही वर्क करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप गैर एतमादी में अपने ही महदूद सोचों के शिकंजे में रहेंगे तो किसी भी काम को किस तरह करेंगे, और अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी कैसे मिलेगी।